حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ کان، آنکھ اور دل، ان تینوں سے سوال ہونا ہے۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ بروز قیامت جب کان، آنکھ اور دل سے سوال ہوگا تو کیا سوال ہوگا؟ یہی تو سوال ہوگا کہ کانوں سے تم نے کیا سننا تھا اور کیا سن لیا، اور تم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھ کے چلے آئے، اور تمہارا دل کس طرح کے اچھے برے خیالات کے اندر رہا۔ انہی سب چیزوں کے بارے میں بروز قیامت سوال ہونا ہے۔ ان میں سے جو ایک آنکھ کے سوال کا ذکر ہوا، اس کا میں نے آج تذکرہ چھیڑا تھا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے جو واضح روشنی ہمیں عطا فرمائی، وہ اس قدر روشن ہے کہ اس کے بعد میں ہمیں کسی اور سے روشنی لینے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے وہ پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اب صحابہ کرام سب بالکل ہل گئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، اس کو روکا جائے آگے آنے سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آگے آنے دو۔ اب جب وہ قریب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ مفہوم حدیث ہے، اس نے کہا میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اسے ہرگز گوارا نہیں کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ میں زنا کرے تو کیا تم اسے گوارا اور پسند کرو گے؟ اس نے کہا میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کے ساتھ زنا کی بات کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا، اور پھر ساری زندگی وہ زنا سے بیزار ہو کر کے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد کے اندر جس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی، آج نظروں کی حفاظت کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک حدیث رسول کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو بندہ کسی سے زنا کرتا ہے یہ عمل اس کے گھر کے اندر بھی لوٹے گا۔ یعنی آج اگر تم کسی عورت کے ساتھ زنا کرو گے تو کل تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ بھی زنا ہوگا، کیونکہ جو آدمی کانٹے بوتا ہے تو اس سے کانٹا ہی نکلتا ہے، اس سے کوئی پھل نہیں نکلا کرتا ہے، اور بندہ جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کا پھل بھی نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بڑے اچھے انداز کے اندر سمجھا کر کے بتایا کہ آج اگر تم کسی کے ساتھ میں برائی کرو گے تو کل وہی برائی پھر تمہارے گھر کے اندر بھی آئے گی، اور آج تم اگر کسی کا گھر اجاڑو گے تو کل تمہارا گھر بھی کوئی آ کر کے اجاڑے گا۔ اور یہ جو برائی ہے، یہ جو گناہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا جو خوف ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد میں جو یقین ہوتا ہے بندے کا اللہ کی ذات پر، وہ یقین ہمارا جو ہے وہ بڑا کمزور یقین ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں، یقین اگر بندہ مضبوط رکھے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اور ایک بدماش جو ہے وہ کسی عورت کو چکو کے بل کے اوپر اس سے زنا کرنا چاہتا ہے، اس کی عصمت دری کرنا چاہتا ہے۔ اب اس ڈاکو کے ہاتھ میں
جب ہتھیار ہے تو مجمع میں سے کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس کے ہاتھ کو تھامے اور ایک عورت کی عزت اور اس کی عصمت، اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔ لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے گزرے تو آپ مجمع کو چیرتے ہوئے اس کے قریب جا کر کے پہنچ گئے۔ دنیا والے جو ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتے تو سب سے ڈرتے، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ خدا سے ڈرتے تو انہیں کسی تلوار اور کسی بندوق کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوا کرتا۔ ورنہ عام طور پہ بندہ سوچے گا کہ جب میں اس کے قریب جاؤں گا تو یہ مجھ پر حملہ کرے گا، میری جان جا سکتی ہے، لیکن اللہ والے وہ اللہ کی ذات پر ایسا یقین رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قریب پہنچے اور قریب پہنچ کر کے اس کے کندھے سے کندھا ملایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ ڈاکو جو ایک عورت کی عصمت دری کے در پہ تھا وہیں پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ عورت نے اپنی جان چھڑائی اور کافی دیر کے بعد میں اس کو ہوش آیا۔ لوگ اس کے قریب پہنچے، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم جو ہے وہ اتنے بڑے مجمع سے نہ ڈرے، ایک بندہ تم سے کندھے سے کندھا ملا کے چلا گیا، تم بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اس نے کہا کہ وہ کون تھا؟ وہ میرے کان میں یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ تو یہ سب کیا کر رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس نے جب یہ بات کہی تو میں لرز گیا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ وہ بندہ تھا کون؟ لوگوں نے بتایا وہ اللہ کا ولی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور نے جو ہے وہ ڈاکو کو جو ہے وہ کانپنے پہ مجبور کیا۔ آج ہمارا ایمان اور ہمارا یقین جو اتنا کمزور ہوا ہے کہ لاکھ تقریریں، ہزاروں واعظ، بے شمار نصیحتیں وہ سب ہمارے کانوں میں داخل ہوتی ہیں اور کان کے راستے سے نکل کر کے کہیں اور چلی جاتی ہے، ہمارے دل کے اندر وہ راستہ نہیں بنا پاتی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت بہت بڑا مسئلہ اس دور کے اندر۔ گندگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بندہ پہلے تو گندگی کے اندر لتڑنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، آج کل ساری گندگی ہمارے گھروں میں نیٹ کے ذریعے موجود ہیں اور ہمارے لیے اپنا اور اپنے بچوں کی نگاہوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہو چکا ہے۔ اور اس کا وبال کتنا سخت آپ دیکھیں، ایک بزرگ کے ساتھ میں ان کے ساتھی جو ہیں وہ گزر رہے تھے، ان کے شاگرد گزر رہے تھے، راستے کے اندر ایک حسین و جمیل بچہ تھا۔ اس شاگرد نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوبصورت چہرے کو بھی عذاب دے گا؟ تو استاد نے کہا بیٹا تم نے اس بچے کو بری نظر سے دیکھا ہے اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ جب بری نظر اٹھتی ہے تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ پھر 20 سال کا عرصہ گزر گیا، 20 سال کے بعد میں اس گناہ کی سزا مجھ کو دی گئی جو میں نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا، اس کی سزا مجھ کو یہ دی گئی کہ میں پورا قرآن بھول گیا۔ یہ سزا کتنی بڑی، آپ تھوڑا غور کر کے دیکھیں، اپنے دل کے اندر جھانک کر کے ذرا سوچیں کتنی محنت سے اس نے قرآن پاک یاد کیا ہوگا، کئی سال لگائے ہوں گے، راتوں میں جاگا ہوگا، اس نے دن کے اندر کھانا پینا چھوڑا ہوگا اور بڑی محنت سے پورا قرآن پاک اس نے کئی سالوں میں یاد کیا ہوگا، لیکن ایک جو ہے وہ نظر کا گناہ اس کے اوپر اتنا بھاری پڑ گیا کہ سالوں کی محنت بھی اس کی ضائع ہو گئی اور پھر اس ایک بد نظری کی وجہ سے پورا قرآن اس کے دل سے نکل گیا۔ تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بلکہ کئی جرائم کا مجموعہ ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب چکر ہے کہ آج اگر دنیا کے چند جو ہے وہ حروف پڑے ہوئے دنیاوی تعلیم پائے ہوئے لوگ اگر کچھ کہتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت اللہ اس کے رسول کے فرامین پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم فتح ہوا دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان پہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا، آپ نے لقمے کو اٹھایا صاف کر کے اس کو کھا لیا، تو پاس والے ساتھیوں نے اشارہ کر کے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ابھی نیا علاقہ فتح ہوا ہے، انہوں نے کھانے کا بڑا اچھا انتظام ہمارے لیے کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو لقمہ اٹھاتا ہوا دیکھیں اور یہ اس کو برا سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ ایک لقمے کے لیے بھی مرے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو جب یہ نصیحت کی گئی تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ تو کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ میں ایسا مجھ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ہمیں مجاز دیا ہے کہ دین اصل ہے، دین جو کہتا ہے وہی ہمیں کرنا ہے، چاہے دنیا اچھا مانے یا برا مانے،
دنیا کہاں جا رہی ہے، چاہے گڑھے میں جائے، کنویں میں جائے، ایک مسلمان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا۔ مسلمان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کیا بتایا ہے، یہ ایک بندہ مومن کا مطمع نظر ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا یہ ڈھب اور یہ زندگی کا یہ رنگ اور یہ اس کی زندگی کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو کنارے کر دیا، اور ہم دنیا کے ان لوگوں کے پیچھے ہم جو ہیں وہ چل رہے ہیں آج، کہ جو ہے وہ گندگیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خنزیر کھانے والے عیسائی، اور جو ہے وہ گائے کا پیشاب پینے والے ہندو، وہ ہمیں کیا زندگی گزارنے کا ڈھنگ عطا کریں گے؟ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ ایسے پاکیزہ رسول نے عطا فرمایا ہے جنہوں نے ہمارے لیے ساری خبیث چیزوں کو حرام کر دیا اور پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا، لیکن ہم کافروں کے طریقے پر اور عیسائیوں کے طریقے پہ چلنا اپنی زندگی کی میراث سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ اگر جو ہے ڈمرو بجا دیتا ہے تو پورا مجمع لگ جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے نام پہ اگر جو ہے وہ دین کی باتیں بیان کی جائے، آپ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 40 50 60 70 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ اب یہی بار روڈ پہ کھڑے ہو کے جو ہے مداری آ جائے تو دیکھو سارا مجمع اکٹھا ہو جائے گا۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوچنے کا وقت ہے۔ آج ہمارا دینی مزاج کتنا کمزور ہو گیا، دنیا کے پیچھے ہم دل و جان سے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے نام پر آنا ہمارے لیے بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے۔ تو اس دور کے اندر جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور یہ مشکل ابھی اور زیادہ بڑھنے والی ہے۔ ابھی گندگیاں جو ہے وہ ہمارے گھروں میں داخل ہوئی ہیں، ابھی اور زیادہ جو ہے وہ گندگیاں داخل ہونے والی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کو بچائیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان آنکھوں کو پاکیزہ بنا کر کے ان آنکھوں کے ذریعے ہمیں دیدار رسول کی سعادت نصیب فرمائے، اور پھر جنت کے اندر جانے کے بعد میں دیدار الہی، میں یہ نہیں کہتا کہ آنکھوں سے کرنا ہے، دیدار کی تو وہ کیفیت ہی الگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بندہ کیسے کرے گا وہ تو جنت میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو کیا ہم اتنا کچھ ارمان اور اتنی کچھ امیدیں رکھنے کے باوجود بھی اپنی ان آنکھوں کو اتنا گندا کر لیں؟ یہ جو ہے وہ ایک بندہ مومن کا مزاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کو جو ہے سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آنکھ سے کیا دیکھا، کہاں کہاں تیری نگاہیں اٹھی۔ یہ آنکھ تو اللہ نے عطا کی ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تاکہ بندہ ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں عطا کی ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، تاکہ روزانہ جو نعمتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں بیت اللہ کے اندر، وہ دیکھنے والوں کے حصے کے اندر بھی آتی ہیں۔ اللہ نے آنکھیں ہمیں عطا کی ہے قرآن مقدس کا دیدار کرنے کے لیے، جیسی کتاب پوری کائنات میں آج کوئی نہیں، ایسی لاجواب کتاب کا دیدار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، اور پھر یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھنے کے لیے عطا فرمائی۔ لہذا ان آنکھوں کو آلودگی سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔